السلام علیکم۔ میرا نام اقرا خان ہے اور آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے ذیابطیس اور رمضان، اور اس میں خاص طور پر ہم بات کریں گے کہ رمضان سے پہلے جو ذیابطیس کے مریض ہیں ان کے پاس کیا کیا معلومات ہونا ضروری ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سرور ملک، جو کہ ایز اے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اور انڈوکرائنالوجسٹ کام کر رہے ہیں علی میڈیکل سینٹر اسلام آباد میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو ذیابطیس کے مریض ہیں ان کی کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان سے پہلے جو روزہ رکھتے ہیں ان کی اسسمنٹ اور ان کا معائنہ کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو اقرا میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ اس سے انتہائی اہم موضوع پہ آپ لوگ جو آگاہی پروگرام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میری طرف سے تمام سامعین کو رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک انتہائی سوال آپ نے کیا ہے کہ رمضان سے پہلے جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اس کی ایک رسک اسسمنٹ کی جاتی ہے۔ اس رسک اسسمنٹ میں بہت سارے پیرامیٹرز ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا ہے پہلی بات کہ ان کو ڈائبٹیز کی قسم کون سی ہے، یا ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، یا جسٹیشنل ڈائبٹیز۔ پھر اس کے ساتھ اس کی ڈائبٹیز کا ڈیوریشن کتنا ہے، کہ ان کے ڈائبٹیز کتنے سال پرانی۔ پھر اس کے ساتھ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پچھلے رمضان اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے، روزے اگر رکھے ہیں۔ ساتھ ہی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ان کو ہائپوگلائسیمیا کے ایونٹس تو نہیں ہو رہے، یا ڈائبٹیز کی کچھ کمپلیکیشنز ہوتی ہے جس کو ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس یا ہائپر گلائسیمک ہائپر اوسمولر اسٹیٹ کہتے ہیں، وہ تو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا نہیں ہوا۔ پھر اس کے ساتھ ان کے کڈنی فنکشن کو دیکھ لیتے ہیں، 3 مہینے ان کا ایوریج شوگر کتنا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کوئی کارڈک ڈیزیز یا کہیں کوئی فالج کا اثر تو نہیں ہوا ہے۔ تو یہ سارے پیرامیٹرز کو دیکھ کے اس کا ایک رسک اسکور بنا لیتے ہیں۔ پھر اس رسک اسکور کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا رسک اسکور کتنا ہے۔ تو جو آج کل رسک اسکور چل رہا ہے، اگر کسی کا جو رسک اسکور ہے وہ 3 سے کم ہے تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جن کا 3.5 یا 6 کے درمیان میں آتا ہے تو وہ رکھ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، اور کنڈیشن کو دیکھنا۔ لیکن کسی کا اگر 6 سے زیادہ ہے تو ان کے لیے سختی سے کہا جاتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی روزہ رکھنا چاہیں، کیونکہ ان کی وش کا ہم نے احترام کرنا ہے، پھر اس کے حساب سے ان کی کمپلیکیشن اور یہ ساری چیزیں ایکسپلین کر کے پھر بھی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے حساب سے ان کی دوائی کی ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اب اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان میں دوائیوں کو کیسے لیا جائے۔ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہے اگر انسان صرف ان دوائیوں پہ ہے تو اس میں کوئی خاص ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جس میں گلوکوفیج ہے یا ایک آربوز ہے یا TZT گروپ کی دوائیاں ہیں جس میں پائیوگلیٹزون ہے یا DPP4 انہیبیٹر ہے، ان میں عام طور پر دوائیوں کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان میں بھی اگر ایک ٹائم پہ لیتے ہیں تو بہتر یہ افطاری کے ساتھ لے لیں، اگر 2 ٹائم لے لیں تو اپنی روٹین کے ساتھ جاری رکھیں۔ دوسرا جو گروپ ہے جس میں شوگر کم ہونے کے چانس ہوتے ہیں اس کو عام طور پر سلفونائل یوریا کہتے ہیں، جس میں یہ کیٹریل ایمریل اس گروپ کی دوائیاں یا ڈائی مائکرون۔ تو اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ ان کی ڈائبٹیز کے کنٹرول کے حساب سے اس کو ایڈوائز کیا جاتا ہے۔ اگر بہت اچھا کنٹرول ہے، ایک ٹائم پہ لیتے ہیں تو اس کو افطاری میں لے کے ڈوز کو کم کر لیتے ہیں، لیکن اچھا کنٹرول نہیں ہے تو افطاری میں لا کے ڈوز کو کنٹینیو رکھتے ہیں، ملٹیپل پیرامیٹرز کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انسولین کی ایڈجسٹمنٹ میں اگر اچھا کنٹرول ہے تو انسولین کی مقدار کو کم کر لیتے ہیں، خاص کر سحری میں۔ کبھی کبھی تو 20 سے 50% ہمیں کم کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ شوگر مانیٹر کریں گے، اس کے حساب سے 3-4 دن کے بعد فالو اپ کر لیتے ہیں تو ڈوز کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ سر۔ اچھا، ایک اور بات بتائیے گا کہ جب جو ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں، آپ نے بتایا کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ ہم روزہ نہ رکھیں، تو ان پیشنٹس میں آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کون سی ایسی ایکسرسائزز ہیں یا کون سے ایسے ڈائٹ پلان ہیں جو ان کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ روزے کے بارے میں اور ڈائٹ پلان۔ تو ڈائٹ پلان عام طور پر سمپل سا ہوتا ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ڈائٹ پلان کافی مشکل ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو وہ سحری میں افطاری میں 2 کھجور کھا سکتے ہیں، سادہ پانی سے افطاری کریں گے، نیمبو والا پانی لے لیں گے۔ جو کیفینیٹڈ مشروبات ہوتے ہیں جن میں چینی گڑ ملا ہوتا ہے ان سے اوائڈ کر لیں، اور اگر بہت زیادہ ہائی رسک نہیں ہے تو 2 پکوڑے کم تیل والے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایک سموسہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
فروٹ چاٹ، چنا چاٹ، دہی بلے، تو ایک چھوٹا باول ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ گھر کا جو بھی سالن بنا ہوا ہے وہ ایک چکی والے آٹے کی روٹی کے ساتھ لے لیں گے. اور ساتھ ہی یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے پانی کا خیال رکھیں. افطاری سے لے جا کے سحری تک ایٹ لیسٹ 1 گلاس پانی پی لیں یا 2 لیٹر تک. سحری میں جو بھی سالن گھر کا بنا ہو اس کے ساتھ ایک چپاتی لے لیں گے. اگر بہت ہائی رسک میں نہیں ہے، اسٹروک یا دل کا مسئلہ نہیں ہے، تو ہلکے تیل میں جو کینولا آئل یا اولیو آئل اس کا ایک پراٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سحری میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 1 کپ یوگرٹ، دہی یا 1 گلاس لسی ضرور پی لیں. اور ساتھ ہی دوسری چیز یہ ہے کہ سحری میں انڈا بھی لے سکتے ہیں، آملیٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. جی سر. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو ڈائٹ پلان ہے، جیسے جو ذیابطیس کے مریض ہیں رمضان میں ان کا ڈائٹ پلان بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے اور ادویات لینے کا جو پیٹرن ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ان پیشنٹس کا فالو اپ کتنا ضروری ہے؟ رمضان کے بعد بہت زیادہ ضروری ان کا فالو اپ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان پہ ہمارے پر زیادہ سختی تھی، اس کے بعد وہ اپنے خوراک کا ایک دم سے خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، خاص کر عید کے دنوں میں نا. تو اس وجہ سے رمضان کے دوران ہی ان کو عید کے بارے میں بھی بتایا جائے، اور رمضان کے کچھ عرصے کے بعد ان کو ایک مرتبہ شوگر مانیٹرنگ چارٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہیں کہ ان کی چیزیں کہیں خراب تو نہیں ہو رہی، تو اس کو ٹائملی ایڈجسٹ کیا جائے. تھینک یو سو مچ سر. یہی کوشچنس تھے کچھ جو کہ ڈیفینیٹلی جو ذیابطیس کے پیشنٹس ہیں وہ ان پہ عمل کر کے نہ صرف رمضان میں بلکہ عام دنوں میں بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اور اس کو فالو کر کے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. تھینک یو سو شکریہ. مچ. آپ کے توسط سے تھوڑا میں ایڈ کروں گا، رمضان میں جو بھی ڈائبیٹک پیشنٹ روزہ رکھیں گے ان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے رمضان کے شروع کے دنوں میں روزے کی حالت میں اپنا شوگر چیک کرتے رہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ روزے کی حالت میں شوگر چیک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. خاص کر دن 10 بجے، 1 بجے، 5 بجے ان ٹائم پہ ضرور شوگر چیک کریں. اگر کسی بھی وقت روزے کی حالت میں شوگر 70 سے کم ہو گیا یا 300 سے زیادہ ہو گیا تو روزہ کو توڑنا ہے، اس وقت افطار کرنی ہے. یہ انتہائی ضروری ہے اور اس کو اپنے ذہن میں نقش کرنا چاہیے جو جتنے بھی ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ سر. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پراپر ڈائٹ پلان اور پراپر جو ہے میڈیکیشن کا جو پیٹرن ہے وہ فالو کر کے آپ نہ صرف رمضان میں بلکہ عام زندگی میں بھی، عام دنوں میں بھی اپنی جو زندگی ہے اس کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، اور ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کر کے جو ایک ذیابطیس کا مریض ہے وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہ میسج مفاد عامہ کے لیے CCL فارماسیوٹیکلز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.